आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ प्लेलिस्ट जो हैं वो बनाकर दे दी गई हैं, जिससे आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। हमारी ज़ूम क्लास जो ये हो रही है, इसमें अगर आप लोग लाइव क्लास में जॉइन करना चाहते हैं, तो जो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो है वो मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, उसको आप जॉइन कर लें। तो हमारी ज़ूम क्लास का लिंक जो है वो वहाँ पर आता है, आप उससे इस लाइव क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो सूरह फ़ातिहा से आसान कुरान प्लेलिस्ट है, उसका भी आपको एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हैं और साथ-साथ ग्रामर की और दर्स कुरान की और खाली जो हमारी मिसबाहुल कुरान की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप अल्फ़ाज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं। हमारा जो बेसिक पर्पज़ है या मकसद है, वो ये है कि आप लोगों का कुरान के साथ जो है वो बार-बार जब आप इन अल्फ़ाज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो एक टोटल फ़िज़िकल इंटरेक्शन प्रोसेस की मदद से आपके माइंड में इन अल्फ़ाज़ के मायने जो हैं वो बैठते जाएँगे और आपको ये मायने जो हैं ये याद हो जाएँगे। और उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप कुरान पाक को सुनेंगे या आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको उर्दू तर्जुमा जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में आएगा। और ख़ास तौर पे जो मैंने रमज़ान में दौरा कुरान की आपके साथ पूरी प्लेलिस्ट शेयर की है, तो वो खाली रमज़ान के लिए नहीं है, बल्कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का ये फीडबैक भी आ रहा है कि वो अब रमज़ान के बाद वहीं से कुरान पाक जो है वो अपने डेली रूटीन का जो चाहे वो थोड़ा-सा पढ़ते हैं, तो वो वहीं से उसको अरबिक में पढ़ रहे हैं और साथ-साथ क्योंकि उर्दू तर्जुमा जो है वो आपके कानों में उसकी आवाज़ आ जाती है, उसको आपको देखना नहीं पड़ता, तो वो आपके वक़्त की बचत हो जाती है। तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरा साल जो है वो अल्लाह की इस किताब के साथ हमारा वो ताल्लुक जो है वो कायम रह सकता है। तो हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो कुरान पाक है, इसमें हम एक प्रॉपर नज़्म के साथ जो है ये कुरान जो है उसको हम पढ़ रहे हैं और तमाम आयात और सूरतें जो हैं वो एक-दूसरे के साथ रब्त के साथ मौजूद हैं, जिसके बारे में मैं आपको गाहे-बगाहे बताता रहता हूँ। आपको मैंने ये भी बताया कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है वो आपस में जोड़ा-जोड़ा सूरतें थीं। इसी तरीके से अब हम उसके बाद सूरह निसा और जो सूरह माइदा हैं, वो आपस में जोड़ा सूरतें हैं। तो हम सूरह निसा में अभी पहुँचे हैं और लास्ट रुकू पे जो हमने एक ख़ास तौर पे एक बात हमने डिस्कस की थी, तो उसके हवाले से आपको जैसे कि याद होगा कि वहाँ पे हमें ये बात बताई गई थी कि अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं उन आयत को दोबारा से पढ़ लेता हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वलो अन्ना कतबना अलैहिम अन इक्तुलू, कि और अगर हम उन पर लिख देते और फ़र्ज़ कर देते तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर या छोड़कर निकल जाओ, तो उनमें से चंद एक के सिवा वो कभी ऐसा ना करते, और अगर ये लोग वो करते जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है, तो ये इनके लिए बेहतर होता और दीन में ज़्यादा साबित रखने वाला होता, और इस सूरत में हम उन्हें अपने पास से बड़ा अजर देते। यानी कि पिछली आयत में हमने ख़ास तौर पे जो जिहाद के हवाले से कुछ कवानीन जो हैं वो हमने उसको डिस्कस किए थे, और इसी में हमने इस बात को भी देखा था कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमको इस बात के बारे में ख़ास तौर पे ये तंबीह की थी कि तुम लोग जो है यानी कि इंसान जो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जहाँ पर भी मैंने आपको उसूल ये बताया था कि अल्लाह ताला ने ये बात बताई थी कि जब कहीं पर ज़ुल्म हो रहा होगा और उस ज़ुल्म के खिलाफ जो है वो मुसलमान जो हैं वो निकलेंगे और निकल कर जो है वो लोगों की मदद जो है वो ज़रूर करेंगे। और इन आयात में ख़ास तौर पे जो बात हमने एक डिस्कस की थी, मैंने आपको जहाद के वो कवानीन बताए थे कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि सूरह हम इन्फाल में जो जहाद की एक अल्लाह ताला ने कंडीशन बयान की है कि जो एक वहाँ पे ग़ज़वा बदर का जो मौका था, उस टाइम पे जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मौजूद थे, तो उस वक़्त एक 1:10 की मैंने आपको तादाद जो है वो बताई थी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने बाद के लिए रहती दुनिया के लिए मुसलमानों के लिए 1:2 का कानून जो है वो नाफ़िज़ किया। यानी कि एक अगर दुश्मन जो है वो आपके पास जितनी भी दुश्मन की ताकत है, उससे कम से कम आधी ताकत जो है वो आपके पास होना जो है वो ज़रूरी है। तो इस कानून को हमने पिछली आयत में डिस्कस किया था, और वहाँ पर ये जब हमने डिस्कस की थी, तो उसके बाद मेरे पास कुछ सवालात जो हैं वो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे। तो उसके हवाले से मैं एक छोटी-सी बात आपके साथ करना चाहूँगा कि आज जुमे का दिन था, और जुमे के खुतबे में भी यानी कि वहाँ पर जब हमने जिहाद की बातें डिस्कस की, और आज इस वक़्त जो भी कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, उस फ़लस्तीन के अंदर जो ज़ुल्म और जो उद्वान वहाँ पे और सरकशी जो की जा रही है, तो उस हवाले से अगर हम ये देखें, तो यकीनन इस वक़्त आज अगर आपने मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक बड़ी जज़्बाती तकरीर की, और आपको वो आपने शायद देखी हो, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी एक तकरीर की, उसमें भी आपने देखा हो, और उन्होंने इस बात तक भी ऐलान कर दिया कि हम मुसलमानों पर जिहाद जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है। तो मैं एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से कुछ बातें जो है वो आपको ज़रूर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यकीनन पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि वहाँ पे ज़ुल्म और उद्वान जो है वो किया जा रहा है। वो ज़ुल्म जो है इस वक़्त उसकी एक इंतहा तक पहुँच चुका है, लेकिन उसके बरक्स थोड़ा-सा जब हमें अपने बाकी पहलुओं पर भी
जिस तरह से अभी हमने देखा कि कराची के अंदर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ्रेंचाइज़ीज़ को जला दिया गया और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जुलूस निकाले जा रहे हैं। यकीनन हमको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए, लेकिन हम पर हर एक दूसरे इंसान की जान, माल और आबरू जो है उसकी हिफाज़त भी हम पर जो है वो लाज़िम की गई है। हमें कहीं पर भी ऐसा वो काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हम क़यामत के दिन जो है वो हमारी पकड़ का ज़रिया बन सकता हो। इस हवाले से मैं आपके साथ एक बात ये शेयर करूँगा कि जो भी ये सियासी मामलात दुनिया में होते हैं, उससे पहले हमें पूरी तारीख़ को अपनी निगाह में रखना होगा और उस तारीख़ के हवाले से हमें ये देखना होगा कि जब जिहाद और ये तमाम मामलात जो इंसान के ऊपर जब फ़र्ज़ियत उसकी हो जाती है, तो उसकी फ़र्ज़ियत के लिए कुछ कवानीन हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत वक़्त जो है उसके साथ ये फ़र्ज़ियत जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है। यानी कि जो हुकूमत वक़्त होगी उसके ऊपर ये फ़र्ज़ियत होगी और उसके लिए वो कानून जो मैंने आपको ताकत के तवाज़ुन का बताया है, वो कानून साथ-साथ वो होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक़्त पूरी मुस्लिम उम्मत जो है, उसके पास वो ताकत का तवाज़ुन जो है, वो इस वक़्त मौजूद नहीं है और हम ये भी देखते हैं कि हम लोग इस वक़्त यकीनन अमेरिका को बुरा-भला कह रहे हैं या बाकी हम उन ताग़ूती ताकतों को हम बहुत बुरा-भला कह रहे हैं, लेकिन हम में से बदकिस्मती के साथ हमारे उलमा जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो नहीं रोशनी डाल रहे कि हमारी अपनी उम्मत के अंदर क्या-क्या कोताहियाँ हैं। इस वक़्त अगर जो करने का सबसे बड़ा काम है, वो काम ये है कि हम सबसे पहले अपनी इख़्लाक़ियात को बेहतर करें। हम अपनी उम्मत के अंदर जो गलतियाँ हैं, हम उनको दूर करें और उसके बाद अल्लाह ताला का जो कानून मैंने आपको पिछले रुकू में जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि सूरह नूर में अल्लाह ताला ने बता दिया था कि जब आप अपनी गलतियों को दूर करेंगे, तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है इस दुनिया में आपको खिलाफत भी देंगे, आपको आपको इक़्तिदार भी बख्शेंगे और किसी शख़्स की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी कि वो मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म या उद्वान हो सके उद्वान करे। हम ये देखते हैं कि इस वक़्त सोशल मीडिया पे हमें फ़लस्तीन में ल मासूम लोगों की लाशें जो हैं वो उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। यकीनन बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत ही दुःख की बात है और इस वक़्त हम लोग जिस मुकाम पर हैं और जिस जगह पर हैं, उसमें हमें अपने आप को यकीनन इस बात को देखना होगा कि हम लोग इस वक़्त अपना पहले कैथारसिस करें, हम लोग अपनी गलतियों को भी देखें क्योंकि उसके बाद हम किसी की आँखों में आँखें डालने के काबिल हो सकेंगे। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हमारी उम्मत के इस वक़्त जो मैं इस वक़्त एक अदना सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कुरान पाक है, इससे लोग जो हैं वो उस तरीके से उनका ताल्लुक नहीं है, वो वाकिफ़ नहीं है और इस वक़्त तमाम उम्मत को कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की बहुत ही अशद ज़रूरत है और तमाम चीज़ों को सियाक़-ओ-सबाक़ में रहते हुए हम उनके मायने निकालेंगे, उसके बाद हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेंगे और उलमा ने भी यही किरदार जो है वो अदा करना होगा। खाली हम यहाँ पर आके बैठ के अगर हम नारे मार लें और हम ये बात कर लें कि जी ये इस तरीके से लोग निकलें और वो उनके ऊपर जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, तो आप में से ये हमारे सामने ही इस वक़्त दुनिया में कुछ ममालिक की वो मिसालें मौजूद हैं कि हम इराक को देखते हैं, हम लेबनान को देखते हैं, हम सीरिया को देखते हैं, हम लीबिया को देखते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ लोग निकले हैं और उसके बाद उनके पास वो ताकत का तवाज़ुन नहीं था, तो वो उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या मामलात हुए और उसके बाद जिस तरीके से मैं एक छोटी-सी बात ज़रूर ये करना चाहूँगा कि हमारी जो मुख्तलिफ जमातें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक़्त मौलाना तकी उस्मानी साहब ने हमास के हवाले से ये जुमला कहा कि वो अपने मौक़िफ़ से टस से मस तक नहीं हुए। तो मैं सिर्फ़ ये बात उस पे रोशनी डालना चाहूँगा कि हमास जो एक जमात है, उसकी एक मामले की वजह से जो चाहे हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो किन लोगों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक मिसाल छोटी-सी मुझको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं आपको ये मिसाल दूँ कि अगर एक इलाके में कोई बदमाश आके कब्ज़ा कर ले और वो वहाँ पे ज़ुल्म और सितम कर रहा हो और वहाँ के चंद बच्चे उठें और वो उठकर उस बदमाश को पत्थर मारें या उसके ऊपर जाके कोई हमला करें और उस बदमाश को वो कोई ज़्यादा नुकसान तो ना पहुँचे, लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से वो बदमाश जो है वो पूरे इलाके को जाकर तहस-ओ-नहस कर दे और उनके ऊपर ज़ुल्म और सितम ढाना शुरू कर दे। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल हो रही है, वो भी बिल्कुल इसी किस्म की है कि हमको अपने इस वक़्त तमाम उन मामलात को देखना है, अपनी इख़्लाक़ियात, अपने मामलात यानी कि हमारे अंदर जो-जो कोताहियाँ हैं, हम लोग जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार तो बनते हैं, लेकिन उनकी अतात में हम उनकी पैरवी में उस तरह के मामलात को जो हमें दीन सही सिखाया गया है, जो हमको बताया गया है, हम क्या अपने आप पे खुद एक निगाह डालें कि क्या वाक़ई हम उस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं कि हमारे माशरे में इस वक़्त जो बुराइयाँ हैं, वो बुराइयाँ कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ रही हैं। हमारे माशरे में फ़ाहशी का रुझान बढ़ता जा रहा है, हमारे माशरे में कम तोलने का रुझान बढ़ता जा रहा है, हमारे माशरे में इस वक़्त अगर आप देखते हैं तो एक शख़्स जो है वो दूसरे को जहाँ पे भी उसको दाव लग रहा है, आप अदालतों में चले जाएँ, आप झूठी गवाहियाँ देखते हैं, आप माशरे में कहीं पर जो शख़्स किसी को नुकसान पहुँचा सकता है या वो कोई थोड़ा-सा फ़ायदा हासिल कर सकता है, तो वो ये सब कुछ कर रहा है और उसके बाद जो है वो अपने आप को ये क्लेम करता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मैं जो हूँ यकीनन इस दुनिया में जो हूँ मैं एक इनकलाब बर्पा कर दूँगा। तो ये इनकलाब आप पिछले अगर तकरीबन 150-200 साल की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, तो मुसलमानों के अंदर इस वक़्त बहुत सारे जो इन लोगों के पास अपनी जानें तक कुर्बान करने का जज़्बा है, उसको उस तरीके से अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम कभी भी आप
कि अगर मैं थोड़ी-सी रोशनी इस बात पे डालना चाहूँ कि हम जब ये बात करते हैं कि हमारे माशरे में, आप ये देखें कि हमारे पास इस वक़्त पूरी मुस्लिम उम्मा में अगर चंद लोगों के पास जो ताकतें मौजूद हैं, जैसे तुर्की है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है या ईरान है, उनके पास जो एक मुनज़्ज़म फ़ौजें मौजूद हैं, तो उनके पास, तुर्की के पास, पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं, वो सारे अमेरिका से आते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो अमेरिका से आते हैं। उनको यानी कि 20 साल हमने अमेरिका से F-16 हासिल करने के लिए इंतज़ार किया, और उसके बाद हमारे यहाँ जिस किस्म की आज अमेरिका ने सिर्फ़ एक टैरिफ लगाने की बात की है, तो पूरी दुनिया की मार्केटें जो है वो क्रैश कर गई हैं, पूरी दुनिया में जो है वो तहलका मच गया है। आप में से वो लोग जो इस वक़्त करंट अफ़ेयर से वाकिफ़ हैं, वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग जो है वो ये बात करते हैं। मैं इसमें आपको ज़रूर इस बात पे आपका मैं कहना चाहूँगा कि हम इस वक़्त चाइना की अगर मिसाल ले लें, कि चाइना ने अपने आप को पाकिस्तान के बाद उसने आज़ादी हासिल की, लेकिन वो अपने आप को आज जिस मुकाम पर लेकर आया है कि वो किसी शख्स की भी आँखों में आँखें डालकर बात कर सकता है। उसको किसी भी दूसरे शख्स की टेक्नोलॉजी के लिए मरहून मिन्नत नहीं होना पड़ता। उसने अपनी जहाज़ों की टेक्नोलॉजी बनाई है, उसने अपनी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी बना ली है, उसने अपनी एआई की टेक्नोलॉजी बना ली है, उसने अपनी तमाम की तमाम, हमारे पास मोबाइल इंडस्ट्री को देख लें कि हर चीज़ इस वक़्त जो है वो चाइना में बन रही है, और चाइना ने अपनी आवाम को किस मुकाम से, किस जगह से लाके कहाँ पे खड़ा किया है। इन चीज़ों को देखते हुए आज वो किसी भी शख्स की आँखों में आँखें डालकर बात कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हम लोगों को अगर वाक़ई इस वक़्त कुछ करने का काम है, तो हमें ये एहसास दिलाना है कि हम लोगों ने अपनी गलतियों को दूर करना है। दुआएँ कर सकते हैं हम उनके लिए, जो हम एक मिसाल के तौर पे आवाज़ उठा सकते हैं सोशल मीडिया की हद तक, या हम कुछ ऐसी किस्म की बात कर सकते हैं कि जिससे कम से कम उनको हम एक मॉरल सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं। हमें ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ जो असल करने का काम है, हम उसकी तरफ भी गौर करना है। ये थोड़ा-सा मेरे पे एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपसे कहा कि मैं इसकी तरफ भी ज़रूर रोशनी डालूँ कि यकीनन ये चीज़ें जो हैं, ये जज़्बाती तौर पे बाज़ औक़ात बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ हकीकत पसंदी के साथ-साथ हमें इन चीज़ों की तरफ भी गौर करना है, और हमने अपने आप को अब बेहतरी की तरफ लेकर आना है। वक़्त के साथ-साथ अगर आज हम लोग इन चीज़ों की तरफ गौर नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, वो इससे ज़्यादा नुकसान उठाएँगी। तो हम आज की आयत का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आयत हमारी शुरू होती है, अलम, क्या, लम नहीं, तरा, तुमने देखा, इला तरफ अल्लज़ीना, वो लोग जो कीला, कहा गया लहुम उनको, कुफ़ू, रोक लो, अयदीयकुम, अपने हाथ, व अकीमू, और कायम करो, अस्सलाता, नमाज, व आतू, और अदा करो, ज़काता, ज़कात, फलम्मा, फिर जब कुतिबा, इन पर लिख दिया गया या फ़र्ज़ कर दिया गया, अल कितालु, किताल, इज़ा, नागहा, या जब फरीक, कुल एक फरीक पर, मिनहुम, उनमें से, यख़शूना, तो डरते हैं, अन्नासा, लोग, का खशियतिल्लाहि, का खशिया, जैसे खशिया डर है, अल्लाह, अल्लाह का, औ या अशद्दा, ज़्यादा, खशियतन, डर, वक़ालू, और वो कहते हैं कि रब्बना, ए हमारा रब, लिमा, लिमा, क्यों, कतबत, लिखा या लिख दिया तूने, अलैना, हम पर, अल किताला, किताल, लौला, क्यों, अखरतना, अखरतना, कि ना हमें ढील दी या मौखर कर दिया, इला तक, अजलिन, एक मुद्दत, करीबन, करीब की, या थोड़ी, कुल, कह दें, मताउन, फ़ायदा, दुनिया, कली, दुनिया का, कलीलुन, थोड़ा, वल आखिरती, और आखिरत, खैरुन, बेहतर है, लिमन, उसके लिए जो तक़ा, जो परहेज़गारी इख्तियार करे, या तक़वा इख्तियार करे, वला, और नहीं, तुज़लमूना, तुम पर ज़ुल्म न किया जाएगा, फ़तीला, धागे बराबर। इस आयत में आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो बात ख़ास तौर पे बयान की, कि स्टार्ट हुआ है कि कुफ़्फ़ु ऐदिकुम। जिस तरह कि हमको मालूम है कि जहाद का मैं आपको जो कानून बता रहा था, तो जहाद में आपने इस बात को गौर किया होगा कि हमारे दीन में 2 अदवार गुज़रे हैं, एक मक्की दौर गुज़रा है और एक मदनी दौर गुज़रा है। मक्की दौर में मुसलमानों को यही अहकामात जो हैं वो दिए गए थे, और मुसलमानों को यहाँ तक कहा गया था कि आप जो है वो आवाज़ नहीं उठाएँगे, और इसकी मिसाल जो है वो आपको हज़रत आले यासिर से मिलती है, कि आले यासिर जो हैं, वो, उनके ऊपर ज़ुल्म किया जाता था, और उनको कहा जाता था कि अपने हाथ पीछे बाँधे रखो। वो जिन हालात से उन्होंने, मतलब उनके सामने उनकी वालिदा की शर्मगाह पर बर्छियाँ बरसाई गईं, उनके ऊपर उनको ज़ुल्म, सितम, तकलीफ़ें जो हैं वो ढाई गईं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको हाथ उठाने की, या उनको मतलब जहाद की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। उसकी वजह क्या थी कि मक्की दौर में मुसलमानों के पास वो इक़्तिदार या वो ताकत जो है वो मौजूद नहीं थी, और मदनी दौर में जब एक छोटी-सी रियासत कायम हो गई और वहाँ पर वो इक़्तिदार मुयस्सर आया, उसके बाद अल्लाह ताला ने जहाद के अहकामात जो हैं वो जारी किए। कोई भी मक्की आयत जो है उसमें जहाद के अहकामात जो हैं वो मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुरान पाक में इस तरीके से, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जिस जिस तरह से एक वही ख़फ़ी, एक वही जली होती है जो कुरान पाक की सूरत में सामने आती है, और एक वो वही या वो बातें कि जो अल्लाह ताला मख़फ़ी होते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से करते हैं। तो कुछ उलमा की ये राय भी है कि ये बात जो है ये वही ख़फ़ी के ज़रिए से बयान की गई है, और उस वही ख़फ़ी में कुफ़्फ़ु बिअयदिकुम की बात, के अपने हाथों को रोके रखो, तो ये बात जो है वो उनको उस तरह से कहा गया कि जब तक ये छोटी रियासत मदीना की सूरत में कायम नहीं हो गई, तो वो जहाद
جو ہے اس کے احکامات جاری نہیں ہوئے، تو اب منافقین کو خاص طور پہ اس بارے میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب اس سے پہلے جنگ کے احکامات جو ہیں وہ نہیں دیے گئے تھے تو تم لوگ تو بڑے آگے بڑھ کر، اور ظاہری بات ہے کہ مکی دور میں تو منافقین نہیں تھے، تو وہاں پہ کچھ کمزور دل مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان میں سے وہ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر یہ بات کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے ہمیں آپس اجازت دے دیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے گا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت جو ہے جب تم سے یہ کہا جاتا تھا، تم لوگ جو تھے وہ جہاد کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اور اب جب تم کو یہ اور ساتھ کیا کہا جاتا تھا کہ وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اخلاق اور جو تمہارے عبادات ہیں ان کی پابندی، یعنی کہ نماز کی پابندی، زکات کی پابندی تم کرو، تو ان چیزوں میں تم کمی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ تم لوگ جو ہو وہ جہاد کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اور جب تم پر فلما کتب علیہم، ان پر جب فرض کر دیا گیا یہ القتال، یعنی کہ یہ جہاد جو ہے جب ان پر فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اب یخشون ڈرتا ہے، ناسا لوگوں میں سے کا خشیت اللہ، کہ اصل میں جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی کہ منافقین، ہم غزوہ خندق کے موقع پہ پوری اس کی ہسٹری کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے 300 عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں تقریباً 300 کے قریب منافقین جو ہیں وہ واپس لوٹ گئے تھے، اور انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے جو ہیں وہ پیش کیے تھے۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے یہی بات جو ہے وہ ان کو باور کرا رہے ہیں، ان منافقین کو خاص طور پہ، کہ اب جب جہاد کا فرض کر دیا گیا ہے تم کے اوپر، تم جو ہو وہ اپنی کمزوری کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ لولا اخرتنا، کہ کیوں نہیں تم نے کیوں نہ ہمیں ڈھیل دی گئی، الی اجل قریبا، یعنی کہ کچھ ہمیں اور موقع یا اپنی تیاری کے لیے ہمیں مدت، یعنی کہ ان کی اس کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پہ یہ بات کی گئی، اور کہا کہ کل متاع دنیا قلیل، کہ یہ جو دنیا کا فائدہ ہے یہ تو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، والآخرۃ، اور آخرت خیر، بہتر ہے لیمان اتقی، پرہیزگار کے لیے، والا، اور نہ تظلمون، نہ تم پر ظلم ہوگا فتیلہ دھاگے برابر بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اینما تکونوا، اینا جہاں کہیں بھی، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یدرککم الموت، یدرککم کم کو یعنی کہ تمہیں پالے گی، یدرککم الموت تم کو موت پالے گی، ولو اگرچہ کہ تم ہو فی بروج مشیدت، تم لوگ جو ہو وہ برجوں میں ہو یا مضبوط قلعوں کے اندر موجود ہو، وَإِن، اور اگر تصبہم انہیں پہنچے، حسنۃ کوئی بھلائی، حسنۃ یقول وہ کہتے ہیں، حاذہ یہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، وَإِن، اور اگر تصبہم انہیں پہنچے، سیئات کچھ برائی، یقول وہ کہتے ہیں، حاذہ یہ، من سے، عندک آپ کی طرف سے، قل کہہ دیں، کل سب، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، فمالی تو کیا ہوا، ہؤلاء اس القومی قوم کو، لا نہیں، یکادونا کہ نہیں لگتے، یفقہونا کہ سمجھیں، حدیثہ اس بات کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس بات کا جواب دیا کہ جو لوگ موت کے ڈر سے جو ہے وہ اپنی پیٹھیں دکھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو ہو، اگر موت تو تم کو کہیں پر بھی آ لے گی، اور تم لوگ جو ہو اگر موت سے بچنا چاہتے ہو تو تم کسی قلعے کے اندر بھی بند ہو جاؤ گے تو تمہیں وہاں پر بھی موت جو ہے وہ آ لے گی۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی انسان جو ہے میرے خیال میں بمشکل جو ہے وہ چند، مطلب آج کے دور میں تو 100 سال تک بھی بمشکل لوگ جو ہیں وہ زندگی پوری پاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح کے دور میں صرف تھا کہ وہاں پہ لمبی عمر تھی، جیسے حضرت نوح کی عمر جو ہے وہ تقریباً 900 سال کے قریب جو ہے وہ بتائی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طریقوں سے جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں اس وقت ہم معجزات دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسی جگہوں سے بچ کر آ جاتے ہیں کہ جہاں پر موت جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں، اور جن کی موت آنی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس موت سے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اپنی صرف مثال یہ دے سکتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو اپنی پچھلی کلاسز میں بتاتا رہا ہوں کہ میرا سعودی عرب میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میری والدہ، ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اس میں وہ انتقال فرما گئی، وہیں پہ وہ دفن ہے، اور جس قسم کا وہ ایکسیڈنٹ تھا، پوری گاڑی کی جو ہے ہماری اسکریپ ہو گئی، اور جتنی شدت کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ تھا اس میں میں، میرے بیوی بچے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پہ، یعنی کہ موت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے سامنے سے دیکھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہے وہ بچا لیتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، ہم یہاں پہ انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ جب کبھی موت آنی ہوتی ہے تو ایک معمولی سے انسان کا جو خلیہ ہے اس کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہیں کوئی کینسر لگ جاتا ہے، کہیں کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، اور بیٹھے ہی بیٹھے جو ہے میری اپنی فیملی میں میرے 2 کزن جو ہیں، میری خالہ کے بیٹے، ان کو آپ یوں سمجھیں کہ 2 دن کے اندر اندر وہ 30-32 سال 35 سال کے درمیان کی ان کی عمر تھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم اپنی ارد گرد بے تحاشا ایسی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں کہ موت جو ہے جب آنی ہے تو اس کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اور یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی بات کا کہا کہ جو لوگ موت کے ڈر سے جہاد میں یا جنگ میں وہ نہیں نکل رہے ہیں یا وہ ڈر رہے ہیں تو ان کو موت جو ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں جو اصابہ کا تجھے پہنچے من سے حسنتن کوئی بھلائی فمن اللہ سو اللہ سے، وما اور جو اصابہ کا تجھے پہنچے من سے سیئاتن کوئی برائی فمن فا پس من جو نفس کا تو تیرے اپنے ہی نفس کی وجہ سے، وہ ارسلنا کا اور ہم نے تمہیں بھیجا ہے للناسی لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انسانوں کے لیے رسول بنا کے، وقفا اور کافی ہے باللہ اللہ شہید اس بات کے لیے گواہ، کیونکہ اب انسانوں پہ بہت ساری جو تکلیفیں آتی ہیں قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وہ تکلیفیں انسان کی اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں، اور میں آپ کو باہر یہ بات بتا چکا ہوں ابھی، جیسے آج کی کلاس کے سٹارٹ میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ ہمیں اپنا کتھاسرس کرنا ہے، ہمارے پر جو اس وقت تکلیفیں آ رہی ہیں وہ ہماری امت کی اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم جب سب سے پہلے اپنی ان خطاؤں اور غلطیوں کو پہچانیں گے، ان کی معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر معاف کرنا جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسے معجزات ہوں گے، آسمانوں سے فرشتے بھی آئیں گے، جس طریقے سے ہم نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے تو وقت دیکھا کہ فرشتوں نے آ کے جو ہے وہ مدد کی، اور یہ مدد جو ہے وہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور اس کی آج کے دور میں ایک بہت بڑی مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ افغانستان میں کس طریقے سے ایک سپر پاور کو ایک چھوٹی سی جماعت میں جو ہے وہ آخرکار جو ہے وہ شکست ہوئی ان کو، اور وہ لوگ وہاں سے نکل کر واپس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد آتی ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنی غلطیوں کو یقیناً آپ نے دور جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من جو یطیع الرسول، من یطیع الرسول، کہ جو اطاعت یا جس نے اطاعت کی الرسول رسول کی، فقط اطاع اللہ، تو پس تحقیق اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی رسول کی، ومن اور جس نے تولا روگردانی کیا وہ پھر گیا، فما پس نہیں ارسلنا کا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا علیہم ان پر حفیظہ نگہبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی بڑی آیت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ، کہ جس نے بھی اطاعت کی رسول کی، فقط اطاع اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے اصل میں اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اس اطاعت کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے آپ کو میں چند باتیں ضرور اور کہوں گا۔ وہ بات کیا ہے کہ اطاعت میں نے آپ کے سامنے، یعنی کہ ہماری امت جو ہے یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، ہم سب جو ہے ہم سب کی جانیں قربان، اور اطاعت اور محبت ان دو چیزوں میں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے، وہ اتباع خالی ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، بلکہ ان کی ہر بات کی اطاعت بھی وہ ہم پر لازم ہے۔ اور وہ اطاعت کیسی ہوگی کہ جو قرآن انہوں نے ہم کو دیا ہے، جو ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سوانح عمری ہمارے پاس ہے، حدیث کا ذخیرہ ہے، ہم نے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنا ہے، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ یعنی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس وقت محبت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ مختلف چیزوں میں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو روزانہ اخبار میں کسی نہ کسی کے قتل کی آپ کو اطلاع مل رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کوئی ظلم اور سرکشی جو ہے وہ اور شیطان کی پیروی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ تو ان باتوں کو دیکھیے گا کہ اطاعت کا مقصد کیا ہے، کہ ہم نے ان کی ہر طرح سے، کہ جو دین ہم نے ان کو دیا ہے، جو دین ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اس دین کو ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس درجے پر جو ہے وہ مقام پر پہنچ سکیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں مختلف جو روایات ملتی ہیں، ان میں سے ایک روایت کے میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ حضور پاک نے کہا کہ کیا تم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جو ہو وہ مجھ سے محبت کرو تو تمہیں یقیناً جو ہے وہ جنت جیسی نعمت ملے گی۔ اور محبت کا معیار کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مال دولت، ماں باپ، بچے بیوی، ہر شخصیت سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت خالی نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جو دین انہوں نے ہم کو دیا ہے، اس دین کو ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے، اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، اور یقیناً ہماری جانیں جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اس معیار پر پہنچ سکیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ہم کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ ان کی اطاعت اور ان کی محبت دونوں کو ملا کر ہی ہمیں ہماری وہ اتباع جو ہے وہ پوری ہوگی۔ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وا یقولون، اور وہ کہتے ہیں طاعتن، کہ ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم مانا، فائزہ پھر جب برزو وہ باہر جاتے ہیں، من سے اندکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے، بیت طائفتن، کہ رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر الذین
اس کے خلاف جو تقول کہتے ہیں واللہ اور اللہ یکتب لکھ لیتا ہے ما یبیتون کہ جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں فعارض منہ پھیر لیں انہم ان سے وتوکل اور بھروسہ کریں توکل کریں اللہ اللہ پر وقفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز افلا یتدبرون القرآن افلا کیا پس نہیں یتدبرون القرآن کہ وہ تدبر کرتے القرآن قرآن پہ ولو کان اگر ہوتا من سے ان دی پاس غیر اللہ اللہ کے علاوہ لا وجدو ضرور پاتے فی اس میں اختلاف کثیرہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے گا ہم کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب کی صورت میں ہم کو دیا گیا ہو بلکہ 23 سال کے تقریباً عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے جس کتاب کی فارم میں آج ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری کی پوری ترتیب جو ہے یہ بتائی یعنی کہ اس 23 سال کا ذخیرہ جو ہے وہ بعض اوقات مختلف آیات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی اور ان کو کمپائل کر کے ایک صورت کے اندر جو ہے ان کو رکھا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ سورہ فاتح سے لے کے سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ایک ہمارے لیے یہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس چیز میں جو بات ہم کو دیکھنے کی ہے کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچاننا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر کے طور پہ اس کے دل میں اگر کہیں پر معمولی سا بھی شائبہ موجود ہے تو وہ اس کتاب کو دیکھنا ذرا شروع کر لے اس کتاب کے آیات کو دیکھیں کہ اللہ کا پیغمبر سورہ روم کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آیات نازل کی اور ایک پیغمبر جس انداز میں منادی کر رہا ہے اور منادی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ روم کو انقریب جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو جائے گا کہ کس طریقے سے وہاں پر ان کو شکست ہو چکی ہے جن کا ممکن نہیں ہے امکانات نہیں ہے کہ وہ رومی سلطنت جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو کامیابی مل سکے گی یا وہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے کسی اس مقام پر دوبارہ پہنچیں گے تو ایک پیغمبر جیسی شخصیت ہی اس طرح کا اعلان کر سکتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہو اور اسی طرح سے بے تحاشا جگہوں پہ ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں کہ کہاں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یونس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرعون کی لاش کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم اس کو رہتی دنیا تک جو ہے وہ عبرت بنا دیں گے اور 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا فرعون کی لاش آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے جو ہے وہ لوگوں کو ملی ہے اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ وہ لاش آج ایک مصر کے میوزیم میں جو ہے وہ موجود ہے جن سے بے تحاشا اگر اس ٹاپک پہ ہم بات کریں تو شاید گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کہ یہ واقعی یہ وہ کتاب ہے کہ جو خالق کائنات کی طرف سے نازل کی گئی ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے حرف بحرف میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور کوئی شخص یہ جرت بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ہم وہ آیات دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں چیلنج دیا ہے کہ تم لوگ اگر اس جیسی کوئی ایک صورت لا کر دکھا سکتے ہو تو آؤ سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ اپنے بھائی بندوں کو بھی بلا لو اور ایک صورت اس جیسی لے کر آ جاؤ اور آج تک کوئی شخص وہی چیلنج جو ہے وہ پورا نہیں کر سکا تو یقیناً یہ وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس حوالے سے جو قرآن پاک میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے اپلوڈ کی تھی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اس کتاب میں مختلف اوقات میں جو احکامات دیے ہیں ان کے پیچھے کچھ حکمتیں موجود ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک مختلف جگہ پہ کہیں پہ تربیت کی ہے کہیں پہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق وہ احکامات دیے ہیں اور اسی سورہ نساء میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ ایک آدھی آیت سے جو ہے وہ نتیجہ نکال لیتے ہیں خاص طور پہ جیسے ہم نے سورہ نساء میں دیکھا کہ 4 شادیوں کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے جبکہ ہم نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ وہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ شادیوں سے روک لگائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو ورنہ تمہارے لیے ایک ہی بیوی ہے اور ادھر ہم نے بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں کو دیکھا تو قرآن پاک کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کے تمام سیاق و سباق میں آگے پیچھے کے رکوع میں اس کے شان نزول کے مطابق کس موقع پر یہ بات ہے اور پھر ہم ایک نتیجہ جو ہے وہ اخذ کریں گے تو یقیناً ہم ایک صحیح فیصلے تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اذا اور جب جاؤں ان کے پاس آتی ہے امر کوئی خبر من الامن من سے امن میں اول خوف یا خوف میں اذاعوا به مشہور کر دیتے ہیں اسے ولو ردوه اور لو اگرچہ رد ہو اسے پہنچاتے الی رسول رسول کی طرف اور الی اول الامر یا طرف اول الامر حکام کی طرف منہم ان میں سے علمہ تو اس کو جان لیتے الذین جو لوگ یستنبطونہ یعنی کہ جنہوں نے استنباط کیا یا جنہوں نے اخذ کر لیا یا جنہوں نے وہ تحقیق کر لیا کرتے ہیں منہم اس میں سے ولولا اور اگر لا نہ فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر ورحمت اور اس کی رحمت لتبعتم تو تم پیچھے لگ تمہارے پیچھے لگ جاتے ہیں شیطان الا سوائے قلیلا چند ایک کے
اس بات کو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت جنگی حالات ہوتے ہیں یا خاص قسم کے مواقع موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بھی دیے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی کوئی خبر آتی ہے، اب الخوف اذا یعنی کہ کوئی خوف کی ایسی بات، جنگ کے جو حالات کے سینیریو ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بات جو ہے خاص طور پہ عام لوگوں سے کرنے کے بجائے جو ہے وہ جو بھی اقتدار والے لوگ ہیں یا جو ذمہ داران ہیں ان تک اگر یہ بات پہنچائی جائے، تو قرآن ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اس وقت جب یہ جنگی احکامات آیات آئیں اور جیسے غزوہ خندق کے موقع پر مختلف قسم کے احکامات آئے، تو وہاں پہ صحابہ کو یہی تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جو ذمہ داران ہیں آپ ان کے ساتھ یہ بات کریں، اس کو اوپنلی کریں گے، تو اس سے کہیں پر کوئی بات جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو سکتی ہے، کہیں پر کوئی بات جو ہے اس سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کہیں پر کوئی بات جو ہے وہ اس کے جنگی حالات میں، جیسے ہم نے دنیا میں جنگیں دیکھی ہیں، تو ان جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ کانسپیریسیز جو ہے وہ چلتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ذرا سی بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پر پہنچ جاتی ہے، تو ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ یہاں پہ نازل کیا۔ فقاتل، پس لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف، مکلف نہیں ہے، الا مگر نفس کا، اپنی ذات کے، وحرد، اور آمادہ کریں المؤمنین، مومن، عسى اللہ، قریب ہے اللہ ان یکف، ان کے یکف، کہ وہ روک دے، باسا، جنگ، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، واللہ، اور اللہ، اشد، سخت ترین ہے، باساؤں، جنگ، و اشد، اور سب سے سخت، تنکیلا، سزا دینے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑیں اللہ کے راستے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے، اور مومنوں کو آمادہ کریں، قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ کا زور، اور اللہ کی جنگ سخت ترین ہے، اور اس کی سزا سب سے سخت ترین ہے۔ من، جو، یشفع، سفارش کرے، شفاعتن، سفارش، حسنتن، نیک بات، یکن اللہ، ہوگا اس کے لیے، یکن اللہ، ہوگا اس کے لیے، لہو، یہ لام کا مطلب ہے لیے، ہو کا مطلب ہے تھرڈ پرسن، اس کے لیے، اور کن کا مطلب ہے ہو، یکن اللہ، ہوگا اس کے لیے، نصیب، ایک حصہ، منہا، اس میں سے، جو ومن، اور جو یشفع، سفارش کرے، شفاعتن، سفارش، سیئتن، بری بات، یکن اللہ، ہوگا اس کے لیے، کفل، بوجھ یا حصہ، منہا، اس سے، وقان، اور ہے اللہ پر، کل، ہر شیء، چیز، مقیتا، قدرت رکھنے والا۔ اب یہاں پہ اس بات کو دیکھیے گا، جو لوگ یشفع، سفارش کرے، شفاعتن، سفارش، حسنتن، کسی بھی اچھی بات کی یا نیک بات کی، اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری بات میں سے، اس کو اس کا بوجھ یا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور حی، وَإِذَا، اور جب، حییتم، تمہیں دعا دے، بتحیۃ، کوئی دعا سلام، فحیوا، تو تم دعا دو، بأحسن، بہتر، منہا، اس سے، او یا ردوہا، وہی لوٹا دو یا کہہ دو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، اللہ پر، کل شیء، ہر چیز پر، حسیبہ، حساب کرنے والا۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پر یوں سمجھنے کے ایک چیز لازم اور فرض کی گئی ہے کہ یہ حیک اللہ، یا سلامتی، یا السلام علیکم، یہ وہ تمام الفاظ ہیں، جو کوئی آپ کو سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس کے بہتر انداز میں سلام کا جواب دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی کہ آپ کو السلام علیکم کہتے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بول دیں، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیں، اور کم از کم جتنا اس نے کہا ہے وہ تو کہنا آپ کے اوپر لازم ہے، کہ کم از کم جو وہی بات جو ہے وہ لازم اس کے اوپر جو ہے وہ لوٹا دی جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، کانا ہے، اللہ پر، کل شیء، ہر چیز پر، حسیبہ، حساب کرنے والا۔ اللہ لا الہ، اللہ، لا نہیں، الہ، معبود اس کے سوا، الا، سوائے، ہوا وہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اب اس کو ہم توڑ کے پڑھ لیتے ہیں، لام کا مطلب ہے، لام کے اوپر زبر آ گیا تو ایک تو اس کے بعد زور آ گیا، ضرور، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، کہ وہ ضرور جمع کریں گے، یجمعنکم، کہ ہم تم کو ضرور جو ہے وہ جمع کریں گے، الی، طرف، یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریبہ، نہیں شک، فیہ، اس میں، ومن، اور کون ہے، اصدق، زیادہ سچا، من اللہ، من سے اللہ کی طرف سے، حدیثہ، اس بات میں۔ صدق اللہ العظیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ آج ہمارا آج کا رکوع اور سبق جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑی سی ایک دو تین منٹ کی آپ کے ساتھ میں نے ایک بات اور بھی کرنی ہے، اور وہ بات یہ کرنی تھی کہ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ ماشاءاللہ اس ہم نے جو آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے جو ہم نے سفر، یا 1.5 سال ہو گیا شاید، پچھلے ستمبر میں ہم نے شروع کیا تھا 2023 کے،
تو اس عرصے میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا. جس وقت میں نے یہ کلاس اسٹارٹ کی تھی, میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں, میں بلکہ ان چیزوں سے بالکل واقف بھی نہیں تھا. مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں, یہ آن لائن ان کے بارے میں معلومات بھی نہیں تھی, لیکن آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ لوگوں کی مدد سے ماشاءاللہ مجھ کو جو ہے وہ میں نے چینل بنایا. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پچھلے تقریباً میں 6-7 ماہ سے میں اپنی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 6-7 ماہ میں نے اپنی ویڈیوز کو ڈالنا شروع کیا, اور الحمدللہ کل میرے چینل کے تقریباً 2000 سے اوپر جو ہے وہ سبسکرائبر ہو گئے, جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا. اور یقیناً ایک یہ ویسے بہت بڑی بڑی یوٹیوب کے اوپر چینلز ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن جب انسان کو کوئی پہلی کامیابی ملتی ہے یا کوئی پہلی انسان کو چھوٹی جو ٹارگٹ جو ہے انسان کا کمپلیٹ ہوتا ہے, تو انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں خوشی بھی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کا تعاون جو ہے یقیناً وہی تعاون تھا کہ جس کی وجہ سے آج یہ مائل اسٹون جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ پیغام, ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ پوری دنیا تک پہنچے گا. اور ایک جو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ میں نے شروع کیا اور یہ اب لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور یقیناً جس طرح کے آپ کے کمنٹس ہیں اور آپ کی پذیرائی ہے اور آپ لوگ اس ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ میں آپ کو یقیناً شکریہ ادا کروں. اور آپ کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں, کیونکہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں اور کارپوریٹ ٹرینر بھی ہوں, اور مختلف کمپنیز کے ساتھ میں مختلف ٹریننگز بھی کرتا ہوں. تو ان ٹریننگز کے حوالے سے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایک یہ بات بھی شیئر کروں کہ جو آپ کا یہ تعاون ہے, اس تعاون کی ایسا نہیں ہے کہ مجھے آگے ضرورت نہیں ہے, آگے مجھے اس سے زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کو. میں ایک چھوٹا سا فارمولا میں اپنی ٹریننگز میں بتاتا ہوں, تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک 1 m² فارمولا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. 1 m² فارمولا میں اپنی ٹریننگ سے بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے 1 میٹر کے قریب کوئی شخص آ جائے اور آپ کو 1 منٹ کا ٹائم مل جائے اس کے ساتھ بات کرنے کا, تو آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے دوران جب آپ کے پاس, آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد لے کر آپ چلیں گے اور آپ مقصد کو سامنے رکھیں گے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خالی یہ میری کامیابی نہیں ہے بلکہ آپ تمام لوگوں کی کامیابی ہے. اور آپ کی یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن رہی ہے. جو شخص جو ہے مثال کے طور پہ وہ چینل نہیں بنا سکتا, یا جیسے ابھی ہماری کچھ بہنوں نے آگے کلاسز اسٹارٹ کی, سسٹر عابدہ نے شروع کی, سسٹر عزیز فاطمہ نے شروع کی, اور وہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آگے انہوں نے بھیجنا شروع کی, تو آپ لوگوں کو بھی یقیناً اتنا ہی اس کار خیر میں حصہ ملنا شروع ہو گیا. اور آپ میں سے جو لوگ کسی کو چینل آگے ریکمینڈ کرتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں, آپ کو میں نے جیسے یہ 1 m² فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں صرف کیا ہوگا کہ آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ کی, اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ہر شخص کو, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خالی جنت میں نہیں لے کے جانا بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹیون کرنا ہے. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اگر آپ لوگ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ میں بہتر انداز میں کر رہا ہوں اور اس میں آپ کی رہنمائی کی بھی مجھے ضرورت ہے. بہت ساری ہم چیزیں بعض اوقات تبدیلیاں بھی کرتے رہے. ماشاءاللہ علی بھائی جو ہے مجھے ابھی لاسٹ ٹائم ان کا جو گرامر کا پورشن ہے, شروع میں ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ گرامر کو لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن ابھی میں نے عید کے موقع پر ایک ویڈیو اپنی گرامر کی ڈالی ہے, تو وہ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ ویوز دے لیے. تو ماشاءاللہ دیکھیں یہ علی بھائی کو اس وقت کتنا بڑا کار خیر اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے ان کو یہ مل رہا ہے, اور ان کے ذریعے سے ہم کو مل رہا ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ ہم پہنچانے میں لوگوں کو کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگوں کو اس وقت اپنی زندگی کا ایک مشن بنانا ہے, اور اس مشن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے, اور آپ نے اس ہماری اس کشتی میں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سوار کرنا ہے. یقیناً یہ تمام ہم لوگ جو ہیں وہ, میں ابھی کل ہماری مسجد میں ایک عید ملن پارٹی تھی, تو مولانا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ایک ہمیں حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ جو لوگ عبادت کرتے ہوں گے اور وہ لوگ جنت میں نہیں جا پائیں گے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے. اور وہ لوگ جو سوال اللہ تعالیٰ سے جو جنتی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا, ہمارے ساتھ عبادات کرتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, وہ شخص ہمارے ساتھ جنت میں نہیں گیا, تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بات پر ان کو کہیں گے کہ جاؤ دوزخ میں, اور ان لوگوں کو جن کے دل میں معمولی سا بھی ایمان موجود ہے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر آ جاؤ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں کو یا ہم میں سے کسی کو بھی جنت میں پہنچا دیتے ہیں, اور وہاں پر پہنچ کر ہمارا کوئی ساتھی جو ہے وہ اگر جنت میں جانے میں کامیاب نہیں ہوتا, تو ہم یہی اسے وہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ میرا ساتھی تھا, میرا استاد تھا, میرا شاگرد تھا, وہ جو ہے وہ دوزخ میں موجود ہے. اور ہماری اس کے دل میں اگر ایمان موجود ہے تو ہم اس کو جنت میں لے کر آنے کے اگر قابل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے موٹیویشن ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے میں نے کہا میں آج آپ کے ساتھ 2-4 منٹ بات کر کے ضرور آپ کو موٹیویٹ کروں کہ ہم نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے, اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. تو وما علینا الا البلاغ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں مائکس کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ میں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہوں, کوئی بات کرنا چاہتے ہوں, تو آپ لوگ پلیز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد علی بھائی اگر آپ نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو پلیز آپ بھی جو ہے وہ پلیز اس میں کچھ ایڈ کر سکیں. ماشاءاللہ بہت اچھا, جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. آپ لوگوں کی بعض اوقات چھوٹی سی بھی کوئی بات جو ہے وہ دوسروں کے لیے موٹیویشن بن سکتی ہے, کیونکہ آپ لوگ وہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں جن کو سن کر, جن کی باتوں سے سن کر ہمارے نئے لوگ جو ہیں وہ موٹیویشن لے سکتے ہیں اور وہ اس سفر میں شامل ہو سکتے ہیں. علی بھائی آپ نے کوئی بات ایڈ کرنی ہو سبق کے حوالے سے تو پلیز وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا.
مجھے یہ بات تو بہت ہی پیاری لگی ہے کہ جو یہ آپ نے آخری والی بات بتائی حدیث والی، کہ ہمارے ساتھ جو لوگ عبادات کرتے تھے تو ان کے لیے سوال کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور آخرت میں نجات کا باعث ہو۔ یہ بہت ہی پیاری بات سنائی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری ان تمام عبادات کو اور ہمیں جنت میں لے کے جائے، اور ہمارے سارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ سر آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے کوئی بات ایڈ اپ کرنی ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا، حالانکہ بہت مشکل ٹاپک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عہد کے بعد جو الزامات دیے تھے نا منافقین نے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، اور اصل چیز کو اپنی طرف نسبت کیا ہے کہ بتانے والا دینے والا اللہ ہی ہوتا ہے، اچھائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، جبکہ برائی ہوتی ہے تو تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو در حقیقت یہ انہیں کا تسلسل بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے بتایا، کہ اس چیز کو یہاں پہ زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ روکا گیا تھا اس وقت، اب تمہیں اجازت ملی ہے۔ اب دیکھیں مکہ میں جو ایمان کی کوالٹی تھی بہت اوپر تھی، کمزور لوگ تھے، حالانکہ ان کے مال متا کچھ نہیں تھا، لیکن ایمان کی کوالٹی بہت اوپر تھی۔ مدینے میں مطلب لوگ زیادہ آ گئے، دائرہ فراوانی بھی ہوئی، لیکن ایمان کی کوالٹی گر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں بتا رہے کہ مکہ میں جب تھے، جب تم جنگ جہاد کے حوالے سے جب دائرہ مدینہ میں بھی ہجرت کر کے آئے، تو جو وہ مسلمان جو مہاجر تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم لڑیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کے تحت روکا گیا تھا کہ نہیں لڑیں گے۔ جب حکم ملا تو سب مطلب پھر گئے، الزامات لگانے لگے، معاملات کے پچھلے حوالے دینے لگے۔ تو اس طرح کی باتیں ان آیات میں آئی ہیں، جو کہ ماشاءاللہ کافی تفصیل سے آپ نے بہت اچھا کور کیا۔ آلرائٹ جی، اب آپ میں سے وہ لوگ جو سبق سنانا چاہ رہے ہیں، سسٹر عزیز فاطمہ آپ شروع کر دیں سبق کو سب سے پہلے، اور حمدہ آنٹی آپ کا ہینڈ ریز اگر ہینڈ ریز کر دیں تو اچھی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الہ کی طرف، الذین وہ لوگ جو، کیلا کہا گیا، لہم ان سے، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، وہ اقیمو اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتو اور دیتے رہو، الزکات زکات، فلما پھر جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد، اذا تب فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یکشونا ایسے ڈرنے لگا، یکشونا الناسا ایسے ڈرنے لگا لوگوں سے، کا خشیت اللہ جیسا کہ خشیت ڈرنا، اللہ ہی اللہ سے، او اشدہ یا اس سے بھی زیادہ، خشیت ڈرنا، وا اور، قالو کہا، ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں، کتبا فرض کر دیا، علینا ہم پر، القتال کتبتا تو نے فرض کر دیا، علینا ہم پر، القتال جہاد یا لڑائی، لولا کیوں نہ، اخرتنا تو نے ہمیں مہلت دی، الہ کی طرف یا تک، اجل مدت قریب تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، کل کہہ دیجئے، متاع فائدہ، الدنیا دنیا کا، قلیل تھوڑا ہے، والآخرت اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اس کے لیے، اتقی جو متقی ہے یا جس نے پرہیزگاری اختیار کی، ولا تظلمون اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا دھاگا برابر کا مطلب تھوڑا سا بھی، آئینہ جہاں کہیں، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہو، یدرککم تم کو پا لے گی، الموت موت، ولو اور اگر، تم ہو، فی میں، البروج کلوں میں، بروجن کلے، مشیدتن قلعے، قلعہ قلعہ جس کو نہیں، فورٹ بولتے ہیں نا، قلعہ۔ اس کو قلعہ بولتے ہیں، قلعہ نہیں بولتے، اچھا، ہو سکتا ہے میری اردو کی مسٹیک ہو۔ یہ اس کو قلعہ بولتے ہیں، آلرائٹ، مشیدتن مضبوط، و ان اور اگر، تصبہم پہنچے ان کو، حسنتن کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں، حاضی یہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، و ان اور اگر، تصبہم پہنچے ان کو، سیئتن کوئی تکلیف یا کوئی برائی، یقولو وہ کہتے ہیں، حاضی یہ ہے، من عندک آپ کی وجہ سے یا آپ کی طرف سے، کل کہہ دیجئے، کل تمام، من سے، اندی طرف، اللہ ہی اللہ کی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، فمالی پس کیا ہو گیا ہے، ہاؤلائی یہ، یا اس، القومی قوم کو یا ان لوگوں کو، لا یکادونا لا نہیں، یکادونا قریب ہوتے، یفقہونا تاکہ سمجھ سکیں حدیثاً بات کو، ما اصابہ کا
جو پہنچتی ہے من حسنتن کوئی نیکی یا کوئی بھلائی فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک اور جو پہنچتی ہے آپ کو من سیئتن کوئی مشکل یا کوئی تکلیف یا کوئی برائی فمن نفسک بس وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، وہ ارسلناک اور ہم نے آپ کو بھیجا للناسی لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ بطور شہیدہ گواہ کے، من یطیع الرسول ماشاء اللہ اچھا بہت پڑھا. احمد آئی سے آپ پڑھ لیں پلیز. السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یطیع الرسول اور جو بھی جس نے اطاعت کیا رسول کی فقط تو یقینا اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی. امن اور جس نے تولا منہ پھیرا، ومن اور جس نے تولا منہ پھیرا فما تو نہیں ارسلناکا بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظہ نگران اور یقولون اور وہ کہتے ہیں اطاعت کی ہم نے، اطاعت کریں گے ہم. فیضا پھر جب برازو وہ نکلتے ہیں من اندکا آپ کے پاس سے، بیدا رات کو مشورہ کرتا ہے طائفاتن ایک گروہ منہم ان میں سے، غیر علاوہ الذی اس کے جو تقولو آپ کہتے ہیں، واللہ اور اللہ یکتب لکھ رہا ہے ما جو علی بھائی آپ سے یبیتون پوچھنا تھا، یہ جو بیت ہے یہ رات کے اس کے معنی ہیں، یہ کیسے آپ اس کو کوٹ کریں گے؟ جی اصل میں جو بیتن ہم کہتے ہیں نا گھر کو، وہ ہوتا ہے اسم کے طور پر، یہاں یہ فعل کے طور پر آیا ہے، جس کے اصل جو مفہوم بنتے ہیں رات کو جہاں پناہ لی جائے اس کو بیت کہتے ہیں عربی میں. تو اس معنی میں یہ رات کے اندر جو کام ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو بیت کہا جاتا ہے. تو اس لیے بیت کا یہاں پہ فعل بطور فعل جو ہے ذکر آیا ہے. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے شجر کے معنی درخت ہیں، لیکن شجرہ جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی کنفیوژن میں پڑ جانا. تو اس طرح فعل میں آ کے اس کے معنی جو ہے نا اصل مفہوم کی طرف چلا جاتا ہے. آلرائٹ، جزاک اللہ. اچھا ایک چیز چلے میں کریکشن کرنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی کر لیتا ہوں. یہ جو من یطیع یہ لفظ آ رہا ہے نا، من یطیع، اصل میں یطیع آپ دیکھیں گے مضارع میں ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کرتے ہیں، کریں گے. لیکن من شرطیہ آ گیا، آگے فا جو ہے جواب شرط آ گیا. جب من شرطیہ آ جائے تو ترجمہ یوں کرے جو اطاعت کرے. اس میں کیا ترجمہ بھی نہیں ہوگا، کرتا ہے کرے گا بھی ترجمہ نہیں ہوگا. جو اطاعت کرے رسول کی، اس طرح ترجمہ کریں گے نا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. واللہ اور اللہ یکتب وہ لکھ رہا ہے ما جو یبیتون وہ مشورہ کر رہی ہے رات کو. فارد پس اعراض کیجیے ہم ان سے، وتوکل اور توکل کیجیے اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز. کیا فا پھر لا نہیں یتدبرون وہ تدبر کرتے قرآن میں، وا اور لہو اگر آنا ہوتا وہ من سے اندی پاس غیر اللہ کے، لوجدو ضرور البتہ ضرور پاتے فی اس میں اختلاف کثیرہ بہت زیادہ. بیزا اور جب جاءہم آئے ان کے پاس امر کوئی امر یا کوئی فیصلہ من الامنی امن سے، اب الخوفی یا خوف سے، ازاؤ پھیلا دیتے ہیں اسے، پھیلا دیتے ہیں بھی اسے، ولو اور اگر ردوہ وہ لٹاتے اسے، الا طرف الرسول رسول کے، و الا اور طرف اول الامر کے، امر میں سے منہم ان میں سے، تعلیمہ البتہ وہ جان لیتے اسے. کا معنی کیا بتایا اولو الامر؟ اول الامر ہی بتایا سر. اچھا اولو الامر کہتے ہیں جیسے حکمران ہوتے ہیں. میں نے جب یہ سورہ نساء میں آیت میں آیا تھا نا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، تو اس میں نے اولو الامر کی پوری ایکسپلینیشن آپ کو بتائی تھی کہ اولو الامر کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ بہتر یہ ہے کہ حاکم جو بھی آپ کے مطلب یوں سمجھ لیں کہ حکمران ہیں، اس وقت ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں. پہلا اور طرف اول الامر حاکم کے، منہم ان میں سے، علمہ اور وہ جان لے اسے، الذین وہ جو یس تنبتونہ وہ نکال لیتے ہیں نتیجہ اس کا، منہم ان میں سے، ولو اور اگر لا نہیں فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم الشیطان تم البتہ ضرور پیروی کرتے شیطان کی، الا سوائے قلیلہ تھوڑوں کی. فقاتل بس جنگ کیجیے فی سبیل اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے راستے میں، لا نہیں تکلف آپ مکلف بنائے گئے، الا مگر نفس کا اپنے نفس کے، وحری دل اور ابھاریے المؤمنین مومنوں کو، عسا اور امید ہے اللہ آئین یکفا کہ وہ روک لے بأسا جنگ، اللہ زینا وہ جو جنہوں نے کفروا کفر کیا، واللہ اللہ شدو زیادہ شدید ہے، بأسن طاقت میں، وشدو اور وہ زیادہ شدید ہے، تنکیلا عبرتناک سزا دینے میں. جزاک اللہ سسٹر. آگے آپ پڑھ لیں سسٹر رفعت.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعتا حسنا، اور جو سفارش کرے بھلائی کی، یکن لہو نصیب منہا، تو اس کا حصہ بھی ہوگا اس میں. من یشفع شفاعتن، اور جو سفارش کرے سیئتن برائی کی، یکن لہو کفل منہا، تو ہوگا اس کا بھی حصہ اس عذاب میں. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء مقیتا، ہر چیز پر نگرانی کرنے والا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب دعا دی جائے تمہیں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، تو لوٹا دو اس سے بہت بہتر، منہا، اپنی طرف سے، اور ردوہا، یا پھر وہی لوٹا دو. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب رکھنے والا. اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. لیجمعنکم، اور ضرور یا یقیناً اکٹھے، لا اور یجمعنکم، اکٹھے کیے جائیں گے، اور یقیناً اکٹھے کیے جائیں گے، یا ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اور نہیں ہے اس میں کوئی شک. ومن اصدق، ہے کوئی اس سے سچا، من اللہ، من اصدقو، سچا. ہے کوئی زیادہ سچا، من اللہ، ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سے بڑھ کر، حدیثاً، کسی بات میں. ہے کوئی زیادہ سچا اللہ سے بڑھ کر اس بات میں. یہاں پہ تھوڑا سا اینڈ ہے یہ نا، من کا ہے، اور کون، مطلب اور کون ہے اللہ سے زیادہ کون ہے، سچا. جی اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا، نہیں، کون ہے زیادہ سچا بڑھ کر اللہ کی بات سے. جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. جی جی، جی اپنا حمدہ آنٹی، آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں. صدق ایک اللہ. جزاکم اللہ خیر. ایک لفظ کی طرف ہے، منہا کا ترجمہ انہوں نے کیا اپنی طرف سے. اصل میں منہا جو ہے، جو ہا کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے اس سلام کی طرف، دعا کی طرف. تو منہا اس سے، یعنی کہ اس سے یوں کہا جا رہا ہے. فحیو بیاسنا، تو جو آپ کو دعا دے تو لٹا دو، منہا، اس سے، جی اچھا، یہ یا جو اور فحیو ہے، ردوہا، فحیو دیکھیں لوٹانا نہیں ہے، فحیو یہ اسی کا روٹ ورڈ ہے نا، یعنی کہ بس اس کو دعا دو، مطلب بڑھ کر، لوٹانا بیاسنا کا جو بڑھ ہے کر، اصل میں جو منہا کا کیا آئے گا، بیاسنا تو بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، منہا اس کا کیا کریں گے اس کو بریک کریں. من کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آپ، من کا ہوتا ہے آپ یا تم. من کے معنی ہوتے ہیں سے. ہاں اس اچھا، ہاں جو ہے وہ کے لیے آتا ہے یا اس کے لیے آتا ہے نا، ضمیر ہے، یعنی کہ اس سے، جی، بے احسن، اس سے بڑھ کر، اس سے اچھا. اس سے بڑھ کر، اور ردوہا، یا وہی لوٹا دو، جی جی یا ہاں، وہی یہاں لوٹا پر دو. پھر آ گیا نا، وہی ایٹ لیسٹ جی، وہی لوٹا دو. جزاک اللہ. ٹھیک، جی شروع کروں. منہا اس سے. اوکے، صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم، آپ کیا لم نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف جو قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، کفو، سب روکے رکھو، ایدی یکم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی جنگ سے، واقیمو، اور سب قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتو، اور سب ادا کرو، الزکات، زکات، فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، علیہم القتال، جہاد، اذا، اس وقت، فریقم، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یخشونا، وہ سب ڈرتی ہیں، الناس، لوگوں سے، کا خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنے کی طرح، اور یا اشد، زیادہ سخت، یعنی اس سے بھی زیادہ سخت، خشیاتن، ڈرنا، وقالو، اور سب کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں تو نے فرض کر دیا، علینا، ہم پر، قتالا، جہاد، لولا، کیوں نہ، آخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں، الہ، اجل قریب، قریبی مدت تک. کہہ دیں، بتا، اور دنیا کا فائدہ دلیل تھوڑا ہے،
والآخرات خیر اور آخرت بہتر ہے، لمانی کے لیے جو یعنی اس کے لیے جو نتقا تقوی اختیار کرے، ولا اور نہیں تظلمون تم سب ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا دا کے برابر، اینا جہاں کہیں تکونو تم سب ہوگے، جدت کو موت پا لے گی تمہیں موت، ولا اور اگرچہ کن تم ہوتے تم فی بروجن کلوں میں مشیدات مضبوط، و ان اور اگر تصب پہنچے ان کو حسنت کوئی اچھائی، یقولو تو وہ سب کہتے ہیں ہی یہ من اللہ من طرف سے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، و ان اور اگر تصبہم پہنچے انہیں سیئات کوئی تکلیف، یا قولو تو وہ سب کہتے ہیں ہی یہ من عینکا تیری طرف سے ہے، یعنی تیری وجہ سے ہے، کل آپ کہہ دیجیے کل سب یعنی تکلیف اور راحت من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما لہؤلاء ان قومی تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کے لوگوں کو، لا نہیں یکادونا یفقہون حدیثہ، یکادونا قریب ہے کہ وہ سب سمجھ سکے حدیثہ بات، ماں جو یعنی اے انسان جو اصاب کا پہنچے تجھے من حسناتن کوئی فائدہ، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ماں اور جو اصاب کا جو پہنچے تجھے من سیئاتن کوئی تکلیف، فمن تو وہ نفس کا تیرے نفس کی طرف سے ہے، نفسی کا، وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو للناسی لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ اس پر یعنی اس بات پر شہیدہ بطور گواہ، میں جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے سیشن ہے یار، آپ پڑھ لیں آگے۔ جی میں نے ایک بات پوچھنی ہے، میں شاید بیمار تھی مجھے پتہ نہیں لگا آیات کا، مجھے یہی لگا سمجھ لگی ہے کہ 77 سے 81 تک ہے، تو میں نے 81 تک پڑھا، تو اب میں انشاءاللہ جو اگر ہے نا جو اگلی آیات ہے وہ میں پڑھ لوں گی انشاءاللہ، مجھے پتہ نہیں لگا بیٹی، چلیں انشاءاللہ آنٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول جو کوئی پیروی کرے اطاعت کرے، فقط پس تحقیق اطاع اللہ نے اطاعت کی اللہ کی، اطاعت کی اللہ کی، ومن اور جو کوئی کیا وہاں پر جو ارسلنا کا بس جو ارسلنا کا بھیجا ہم نے، بس نہیں ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظاً نگران، وہ یقولون اور کہتے ہیں تعاتم اطاعت کی، فائزہ بس جب لوٹتے ہیں من ابن کا آپ کے پاس سے، بیتا رات کو مشورہ کرتے ہیں طائفتن ایک جماعت سے، منہم ان میں سے، غیر اللہ کی تو تقولو کہتی ہے واللہ اور اللہ یکتبو غیر الذی کا آپ نے کیا بتایا؟ منہم ان میں سے، غیر اللہ غیر جو سوائے صحیح اس کے، ہے، ٹھیک ہے، تقولو کہتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ یکتبو اللہ نے یکتبو فرض کیا ماں جو یبیتون جو رات کو فارض پس پھر گئے انہم اس سے، فارض پس آپ نہ توجہ دیجیے یا اعراض کیجیے، انہم ان سے، وتوکل اور توکل کیجیے، اعراض سے ہے نا، فارض اعراض کر لیں یعنی کہ منہ پھیر لیں، ہاں جی فارض پس منہ پھیر لیں، انہم ان سے، وتوکل اور توکل کیجیے اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز، افلا پس کیوں نہیں یتدبرون القرآن تدبر کرتے قرآن میں، ولو اگر کانا ہے من سے اند نزدیک غیر اللہ کے، لوجدو البتہ پایا فی اختلاف پاتے ہیں اس میں اختلاف یا کرتے ہیں اختلاف کثیرا بہت زیادہ، فَإِذَا اور آگے سسٹر رفت آپ پڑھ لیں، یہ ہم بس لاسٹ ٹائم ہی اس کو کمپلیٹ کریں، ٹائم زیادہ ہو گیا جی پلیز۔ جی 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 یہ یہاں سے پڑھوں نا، وَإِذَا جَاءَ سے جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا اور جب جاء آئے ان کے پاس، ہاں ہمارا کوئی معاملہ،
मिनल अमने अम से औ या अल खौफ खौफ से अज़ाउ वो सब मशहूर कर देते हैं बिही इसको वलौ और अगर रुद्दूहु वो सब पहुंचाते हैं उसे इला रसूली रसूल तक व इला उलिल अमरी और साहिब इक़्तिदार तक मिनहुम अपने में से ला आलिमहु और जान लेते हैं इसे अल्लज़ीना वो जो यस्तंबितूनहु वो नतीजा अखज़ करते हैं इससे मिनहुम उनमें से वलौला और अगर ना होता फज़लुल्लाहि अल्लाह का फजल अलैकुम तुम पर व रहमतुहु और उसकी रहमत लत्तबातुम जरूर तुम पीछे लग जाते अशैताना शैतान के ला मगर कलीला थोड़े फ़क़ातिल तो आप जिहाद करें फी सबीलिल्लाहि नुकल्लिफु आप तकलीफ दिए जाते इल्ला मगर नफ्स का अपने नफ्स की ये मुकल्लिफ वहर्रिदा यहाँ पे और नहीं होगा, तरगीब मुकल्लिफ दें ला तुकल्लिफो आप तकलीफ मुकल्लिफ दिए जाते नहीं, यहाँ पे मुकल्लिफ का वर्ड यूज करें आप कि आप मुकल्लिफ नहीं हैं इल्ला नफ्स अपनी जात आप के मगर आप मुकल्लिफ नहीं है इल्ला मगर नफ्स का अपनी जात से मोमिनों को भी वहर्रिदिल वही मोमिनीन करीब वहर्रिद है और अल्लाह आमादा करें मोमिनीन मोमिनों को वहर्रिद भी है वहर्रिदिल मोमिनीना को भी तरगीब दें मोमिनों को भी असल वहु करीब है अल्लाह अन युकफ़ा के वो रोक दे बच्चा लड़ाई को अल्लजीना उनकी तरफ से जिन लजीना कफरू उनकी तरफ से जिन सब ने कुफ्र किया वल्लाहु और अल्लाह ताला अशद्दु ज्यादा सख्त है बासन लड़ाई में व अशद्दु और ज्यादा सख्त है तनकीला सजा देने में जज़ाकल्लाह सिस्टर आगे मैं सिस्टर यशवाउ जज़ाकल्लाह सिस्टर सिस्टर फरहाना आप पढ़ने प्लीज आगे माइक ओपन कर लें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जो यशफ़अु सिफारिश करेगा शफ़ाअतन कोई सिफारिश हसनतन मन जो यशफ़ा सिफारिश करेगा शफ़ाअतन कोई सिफारिश हसनतन अच्छी यकुन होगा लहू उसके लिए नसीबुन एक हिस्सा मिन्हा उसमें से वमन और जो कोई यशफ़ा सिफारिश करेगा शफ़ाअतन कोई सिफारिश सय्यतन बुराई में से यकुन होगा लहू उसके लिए किफलुन एक हिस्सा मिन्हा उसका वकाना और है अल्लाह अला कुल्ली शैइन हर शय पर वक़ीता निगरान व इदा और जब हुई तुम दुआ दिए जाओ तुम बितहियतिन कोई दुआ फ़हय्यु तो तुम भी दुआ दो बि अहसन भलाई ज़्यादा अच्छी मिन्हा उससे और रुद्दुहा या लौटा दो उसे इन्ना बेशक अल्लाह काना अला है ऊपर कुल्ली शैइन हर शय के हसीबा हिसाब लेने वाला अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल्लाह नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके ला यजमअन्नकुम अलबत्ता वो ज़रूर जमा करेगा तुमको इला यौमिल क़ियामा यौम तरफ क़यामत के दिन ला रैबा नहीं कुछ शक फीही उसमें वमन और कौन अस्दक़ु सच्चा है मिन अल्लाह से बढ़कर हदीसा इस बात में माशाल्लाह माशाल्लाह जी अली भाई आगे आप प्लीज ओवर टू यू ग्रामर का पोर्शन जो है इसको कर जी जी जज़ाकुमुल्लाह खैर पूछना कि किफलुन और नसीबुन में क्या फ़र्क होगा ये अभी यही वाली आयत हाईलाइट हुई है जी किफिल किफालत को हम कहते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर कोई जिम्मेदारी पड़ जाना नसीबुन भी हिस्से को कहते हैं फ़र्क ये है कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क आ रहा है अच्छा मैं एक लफ्ज़ का जो कह रहा था मैं यशफा मैं माउस इस पे मूव कर रहा था थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था जब मन आ जाता है ना इस तरह शर्तिया तौर पर तो ये जो मुजारे का सीगा होता है ना या ता अलिफ नून के साथ जब आ रहे होते हैं तो इनका तर्जुमा करता है करेगा नहीं होता तो इसका तर्जुमा हम करते हैं करे शर्तिया तौर पर तो इस तरह उसको तर्जुमा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तर्जुमा होता है मैं यशफा शिफाअतन हसना
تو इसका मतलब हो गया जो सिफारिश करे शिफात अच्छी, जो उसकी सिफारिश करे जो सिफारिश हो अच्छी वाली। तो फिर इस तरह इसका तर्जुमा बेहतर होता है ज़रा। बाकी सवाल होंगे ज़रूर पूछिएगा, टाइम शॉर्ट है चूंकि हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वो हमें करना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। हम मुरक्कबात पढ़ रहे थे, मुरक्कबात में हमने जो नाकिस मुरक्कबात हैं उनमें से दो पढ़ लिए थे। मुरक्कब तौसीफ़ी जिसमें सिफत और मौसूफ दो उसके अज्जा थे। सिफत किसी चीज़ की सिफत बताना और मौसूफ हो जिसकी सिफत बताई जा रही है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मुरक्कब इशारी, इशारा, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, उसमें दो अज्जा थे उसके, यानी कि जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह कहा जाता है। और इशारा हम समझते हैं कि वो अस्मा जो इशारे के तौर पे अरबी में इस्तेमाल होते हैं। आज हम एक नए मुरक्कब की तरफ जा रहे हैं, ये भी नाकिस ही है और मुरक्कब इजाफी इसको कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप समझ लें आज के इसबाग में भी कई कई जो मुरक्कब हमें मिले वो इसी में से थे। इंशाल्लाह इसकी जब पहचान हो जाएगी, हम तीनों को जब इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारे जुमलों की कंस्ट्रक्शन हमारे लिए आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मुरक्कब इजाफी हम पढ़ रहे हैं। एक जुमला मैं लिख देता हूँ ताकि बात समझाना आसान हो। लड़के की किताब। उर्दू में जब हम कोई जुमला इस तरह लिखते हैं किसी इस्म को दूसरे इस्म की तरफ निस्बत देने के लिए, तो हम का की के का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँगा लड़के का घर, तो का आ जाएगा, और लड़के की किताब तो की आ जाएगा। इसी तरह के भी आ सकता है। तो निस्बत देने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, का की के। अरबी में भी इस तरह निस्बत दी जाती है। वो दो अस्मा होते हैं, तो वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं, कुछ तफसील इसकी समझ लेते हैं। मुरक्कब इजाफी मतलब एक ऐसा नाकिस मुरक्कब है जिसमें इस्म के दो इस्म के साथ दूसरे के साथ निस्बत दी जाए। एक इस्म को दूसरे के साथ निस्बत दी जाए, एक इस्म के साथ दूसरे का ताल्लुक कायम किया जाए। जैसे यहाँ पर किताब है ना, किताब की निस्बत दी जा रही है लड़के की तरफ। ये किताब किसकी है, लड़के की है, निस्बत दी जा रही है। अच्छा, जिस इस्म को निस्बत दी जाए, मतलब जिस इस्म को बताया जाए कि ये निस्बत देने के लिए है, उसको मुजाफ कहते हैं। और जिस इस्म की तरफ निस्बत दी जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। जैसे इसी जुमले को ले लेते हैं, यहाँ पे जो लड़के की किताब में किताब है वो मुजाफ है, और लड़का लड़के जो है वो मुजाफ इलैह है जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है। ये बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ बातें अहम हैं, इसको हम समझ लें, इसके कवायद हैं। इसको अगर हमने समझ लिया तो हमें कोई भी मुरक्कब इजाफी बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। पहली चीज क्या है, मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है। मतलब मुरक्कब तौसीफी में जैसे हम रिवर्स करते थे ना, इसमें भी यही करना पड़ेगा। मुजाफ पहले आएगा और मुजाफ इलैह यानी कि जो निस्बत दी जा रही है उस इस्म को पहले लिखते हैं, जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है उसको बाद में लिखते हैं। दूसरी चीज, मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा। ये अहम बात है, मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, और मुजाफ पर अल दाखिल नहीं होता। होगा मारफा में लेकिन अल दाखिल नहीं होगा। मुजाफ का एराब हल्का होता है। अब इसके दो चीजें होती हैं, हल्का कैसे होता है, जिन पे तनवीन आती है ना, दो जबर दो जेर दो पेश जो हम लिखते हैं, तनवीन जिसको कहते हैं। कैटेगरीज है ना, कुछ में तनवीन आती है कुछ में नहीं आती। तो जिनमें तनवीन आती है तनवीन खत्म हो जाती है, सिंगल हरकत हो जाएगी, डबल हरकत की जगह वो सिंगल हरकत हो जाएंगे। और जो इसके अलावा जैसे मुसन्ना है, मुसन्ना में मुजक्कर और मुअन्नस दोनों, और जमा सालिम मुजक्कर ये होंगे तो इसके आखिर में जो नून आता है वो गिर जाएगा, सिवाय मुअन्नस के उस नून के लिए जो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके अलावा सारे नून गिर जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना नून गिर गया, तो इसी वजह से वो नून गिर रहा होता है। इंशाल्लाह हम शक्लों में समझेंगे, आसान हो जाएगा। जैसे हमने कहा वो असमा जिन पर तनवीन आती है इनकी तनवीन खत्म हो जाती है। कैसे, हालत रफा में जैसे अगर हम किताबुन लिखते हैं तो किताबुन से क्या हो जाएगा, किताबू, सिंगल हरकत। हमने एक उसूल पढ़ा था ना कि अल लग जाए तब जाके भी एक हरकत हो जाती है। तो एक और चीज हमें समझ में आ गई कि कभी कभार कुछ अस्मा हमें ऐसे मिलते हैं जो कि अल के साथ भी नहीं होते और तनवीन भी नहीं आ रही होती। तो उसकी वजह ये होती है तो कि वो इसकी जो है तनवीन जो है जो हरकत है वो गिर गई है। असल में ये नून साकिन की आवाज है, गो के कह लें कि नून साकिन की आवाज को खत्म किया जा रहा है। इसी तरह जन्नतुन से जन्नतु हो जाएगा, आयातुन से आयातु हो जाएगा। और हालत नसब में क्या होंगे, किताबन दो जबर के साथ एक अलिफ भी आता है ना। अब क्या हो जाएगा, हरकत गिर गई है ना, एक सिंगल हरकत हो गई, तो वो अलिफ भी गायब हो जाएगा। दो जबर के बाद ही अलिफ आता है, तो किताबन से
किताबा हो जाएगा, जन्नतन से जन्नता हो जाएगा, आयातन से आयाता हो जाएगा। हालत जर में क्या होगा? किताबिन से किताबी, जन्नतिन से जन्नती, आयातिन से आयाती। एक तो फर्क ये है कि तनवीन वालों की तनवीन खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या होगा जिसके बारे में कहा था, मुसन्ना मुजक्कर और मुअन्नस हो या जमा सालिम मुजक्कर हो, उनके आखिर वाला नून खत्म हो जाता है। जैसे हालत रफा में किताबाने से किताबा, नून गिर गया। यदाने से यदा, हम पढ़ते हैं तब्बत यदा, असल में वो यदाने था लेकिन नून गिर गया। अच्छा, इसी तरह बनूना से बनू हो जाएगा। हालत नसब और जर में दोनों के में एक ही काम है। किताबईनी से किताबी, किताबई, नून गिर गया। यदईनी से यदई। अच्छा, बनी बनीना से बनी। ठीक है, ये इस तरह नून गिरने की जो अलामतें आमतौर पर इन अल्फाज में, जैसे बनी को हम जानते हैं ना, या बनी आदम वगैरह, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ नून गिर गया। ठीक है, ये बातें यकीनन क्लियर हैं, लेकिन हम आगे इसको इन उसूलों को लेके चलेंगे ताकि हमारे साथ समझ में आए। ये उसूल हैं जिनके तहत हमने अब कंस्ट्रक्शन करनी है अल्फाज की। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, मिसालें इंशाल्लाह अगले सबक पे ले जाएंगे। बात क्लियर है? मुजाफ, जो मुरक्कब इजाफी के दो अज्जा होते हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह। और ये बात याद रहे कि मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इलैह बाद में आता है। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, मुजाफ पर अल दाखिल नहीं होता। मुजाफ का एराब हल्का होता है। एराब दो सूरतों में, एक तो वो तनवीन वगैरह का फर्क आ जाता है, हमें पता चल जाता है, उसमें से तनवीन खत्म हो जाती है, सिंगल हरकत हो जाती है। और उसके अलावा मुसन्ना मुजक्कर मुअन्नस और जमा सालिम मुजक्कर अस्मा के आखिर वाला नून गिर जाता है। और मुजाफ इलैह, अच्छा ये दोबारा आ गया यहाँ पर, माजरत के साथ, चलें इसको मैं कट कर दूंगा, आखिरी लाइन ये ऊपर आ चुका है। अच्छा, हमने बात की लड़के की किताब, इसी जुमले को ले लेते हैं। अब इसमें किताब जो है वो मुजाफ है और लड़के जो है मुजाफ इलैह है। पहला काम क्या करना है? मुजाफ पहले आता है, तो मुजाफ को पहले ले जाएंगे तो क्या बनता है किताब का? किताबुन किताबुन। ठीक है, किताब आमतौर पर। किताब फिर किताब मुजाफ मुजाफ इलैह क्या है यहाँ पर? लड़का वलद या लड़के, वलदुन। अच्छा, ये बात हम समझ गए जुमले के पहचान कैसे होती है कि ये नकरा है कि मारफा है। मैंने यहाँ एक लड़का, कोई लड़का या किसी लड़के की बात नहीं की, मैंने कहा लड़के की किताब। इसका मतलब है मालूम लड़के की बात हो रही है ना, तो ये मारफा है। तो पहला काम हमने क्या करना है, इसको मारफा तस्वुर करना है। तो ये क्या हो गया? अल वलदी, अच्छा, वलदी मैंने क्यों किया? क्योंकि मुजाफ हालत इलैह जर हमेशा हालत जर में होगा, तो वलदुन से अल वलदी हो गया क्योंकि हालत जर में चला गया। और किताबुन का क्या बनेगा फिर? किताब क्या है? मुजाफ किताब है। मुजाफ का एराब हल्का हल्का, होता है और मुजाफ पर किताब अल दाखिल नहीं होता, तो ये बन जाएगा किताबुल किताबू। वलदी, तो अब इसको मिला के क्या पढ़ेंगे? किताबुल वलदी। अच्छा, ये जुमला था मारफा में क्योंकि लड़के की किताब थी। अब इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, किसी लड़के की किताब। ठीक है, अब वही काम करेंगे, किताबुन पहले आ जाएगा और वलदुन बाद में आएगा। अब वलदुन से क्या बनेगा? वलदिन। वलदिन क्यों? क्योंकि ये किसी की बात हो रही है और हालत जर में आ गया, उसकी वजह ये कि हालत जर में ही आता है। अब इससे पहले जो इस्म है किताबुन, मतलब जो मुजाफ है, वो क्या होगा? किताबुन से अ, किताबू हो जाएगा, वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसका क्या हुआ? अल तो दाखिल हुआ नहीं लेकिन इसका एराब हल्का हो गया, जो तनवीन थी वो गायब हो गई, दो पेश की जगह एक पेश आ गया। अब चूंकि वालदिन हालत जर में आता है तो सिंपली किताबू वालदिन, किसी लड़के की किताब। वो था लड़के की किताब, ये है किसी लड़के की। आप देखें जुमले में उर्दू में मैं किसी लड़के की का इजाफा कर रहा हूँ। ये जो का की के हम कहते हैं हालत जर की अलामत होती है कि वो का की के होता है, दर हकीकत वो ये है, वो हल्का कायदा है, आसान तरीका है, ये है असल में कायदा। तो यहाँ पे आके हम समझ लेते हैं। तो फिलहाल हम इतना ही समझ लेते हैं आज के लिए। अगर इस पर कोई सवाल है तो कीजिएगा, और कोई बात समझ में नहीं आई हो, बहुत आसान है। असल चीज़ याद रखने वाली ये है, इनको आपने याद किया है तो समझ लें मुश्किल नहीं होगी। अगर इसमें आपने कोई चीज़ मुश्किल होती है इसको सामने लिख के रख लें, और कुरान करीम में जब मुताला करें किसी जुमले का, मुरक्कब का, तो आपको पहचान होती चली जाएगी इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो कीजिएगा, वरना खत्म करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया। बस एक बात बताइए अली भाई, ये जी आपने वलदुन, जब पहले लड़की की किताब में वलदुन को आपने पहले मारफा बनाया नीचे अल वलदी, जी लेकिन किसी लड़की की किताब में आपने वलदुन को नकरा रहने दिया। जी, अच्छा, जुमले की निस्बत से ना। ठीक है।
مطلب اس میں آپ نے کنفیوژن کیا ہو رہی ہے یہ بتا دیں، میں شاید کلیئر نہیں جیسے آپ نے ابھی تک جو پڑھا رہے تھے آپ ہم نے مستقل دماغ میں یہ کہ پہلے اس کو معرفہ بنانا ہے، پہلے اسے معرفہ بنانا ہے، تو اس میں تھوڑی سی اچھا لاسٹ سبجیکٹ میں یہ تھا بہت زیادہ نا. اچھا مرکب اشاری میں ہم نے معرفہ بنانا بار جی بار ریپیٹ کیا، جی کیونکہ جی مرکب اشاری میں اشارے جو ہوتے ہیں سارے ہی معرفہ ہوتے ہیں، اچھا اچھا وہ اس کی نسبت سے ہمیں ظاہر ہے وہ لفظ معرفہ ہی لینا پڑے گا. ٹھیک ہے صحیح. وہ تو اس میں ہمیشہ جو ہے یہ جر میں ہی آئے گا جو اس کا مضاف نہیں نہیں ہوگا. نہیں جر آئے گا، لیکن جی معرفہ اور نکرہ کی معرفہ پہچان جملے سے ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ گئے. جزاک اچھا اللہ. چونکہ اب ہم اردو سے عربی کی طرف آ رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس کوئی علامت ہونی چاہیے. جیسے لڑکے کی کتاب، اب یہاں پہ لڑکا معلوم ہے ہمیں، جی اصل میں معرفہ یہی ہوتا ہے عرفیت ہو، معلوم ہو، اس کو جانتے ہوں. صحیح یہاں پر کسی لڑکے ہے، ہم اس لڑکے کو نہیں جانتے، ہم کسی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جب کسی کوئی یا کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نکرہ بات ہو رہی ہے، اور ٹھیک براہ راست کوئی بات ہوتی ہے تو معرفہ بات ہو رہی ہے. تو اس نسبت سے آگے جملے آئیں گے اور آسان ہوتا چلا جائے گا کہ ہم کون سے جملے میں نکرہ استعمال کرتے ہیں، کون سے میں معرفہ. چلیں جزاک اللہ. بہت شکریہ، ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے نوٹس کیا، اور یہ واقعی کنفیوز کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ابتدا میں. یہ ہوتا ہے پریکٹس، جتنا آپ گزریں گے ان اسباق سے آپ کو آسانی ہوگی. ماشاءاللہ پلے لسٹ موجود ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہو پچھلا سبق اٹھا لیں، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، الحمدللہ وہ کلیئر ہو جائے گا. پھر بھی مشکل ہو گروپ میں آپ میسج بھیجیں یا سلمان بھائی کو مجھے بتا دیں گے، میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. جزاکم اللہ خیر. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم کچھ یہاں پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں، جو بھی ناقص علم ہے ہمیں سے شیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے طور پر اس کو بہتر انداز میں آپ لوگوں تک پہنچائے، آپ کی سمجھ میں پہنچائے، اور آگے آپ بھی اسے آگے بڑھانے والے بنے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ سے بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ سے بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں